نبی کا عاشق ہوں اور رہوں گا، نبی کا عاشق ہوں اور رہوں گا، یہ بات ان کی اٹل رہی ہے۔ وہ بکھری بکھری سی زندگی ہے، وہ آج دیکھو سنبھل رہی ہے۔ اس کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ کہنے کو تو یہ بات آسان بہت ہے، کہنے کو تو یہ بات آسان بہت ہے، اس دور میں تھوڑا سا بھی ایمان بہت ہے، اور میں دنیا کی کتابوں کی طرف کس لیے دیکھوں، میرے لیے اللہ کا قرآن بہت ہے۔ حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب ندوی۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے محبوب بندوں، دیکھو اگر میری آواز آپ کے کانوں میں ٹکرا رہی ہے تو یہ بات سمجھ لو کہ یہ نعتیہ مشاعرہ کی محفل ہے۔ بھائی یہ جو بچہ ہے اس کو بالکل باہر نکال دو، آگے والا یہ بچہ، اسے نکال دو۔ آج کا یہ نعتیہ مشاعرہ جو کل ہند نعتیہ مشاعرہ دہلیہ رامپور گاؤں میں زیر صدارت حضرت مولانا ابو اللیث ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور زیر نگرانی عزت مآب علی وقار سرزمین دہلیہ رامپور کے پردھان جناب محمد عتیق صاحب اور اس نعتیہ مشاعرہ کے کنوینر جناب بھائی محمد ارشد انصاری صاحب، اور اس نعتیہ مشاعرے کو خوب طاقت و قوت دینے والے جناب مولانا محمد فرقان ندوی صاحب، اور آج کے اس نعتیہ مشاعرے کے مہمان خصوصی سرزمین پہانی کے چیئرمین عزت مآب جناب ساجد جمال چاند بھائی صاحب، اور آج کے نعتیہ مشاعرہ کے بہترین ناظم
عزت مآب جناب مجیبی حسنین صاحب، آج کا یہ نعتیہ مشاعرہ میرے لیے، گاؤں والوں کے لیے اور جو دور دراز گاؤں سے لوگ تشریف لائے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ رحمت کا سبب بنے گا، آپس میں ایکتا کا سبب بنے گا اور ایمانی بیداری کا سبب بنے گا، اور ایک دوسرے کی دوریاں انشاءاللہ قربت سے بدلیں گی، کیونکہ جب نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوتا ہے تو نعتیہ مشاعرے کے اندر جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پیغام، یہ سارے کے سارے پیغامات مشاعرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ایک شاعر آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ نعتیہ کلام سناتا ہے تو وہ نعتیہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے اپنے نعتیہ کلام میں، اور جب کوئی شاعر نعتیہ کلام پیش کرے تو آپ کے نعتیہ کلام کو ہم سنیں گے، سننے کے بعد ہم تالیوں سے ان کا استقبال نہیں کریں گے بلکہ سبحان اللہ سے ان کا استقبال کریں گے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا، کیونکہ نعتیہ کلام یہ وہ کلام ہے جس کو میرے اور آپ کے محبوب نبی نے پسند فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے لیے بہت سارے اشعار لکھے اور سنائے۔ پھر جب ایمانی شان و شوکت بڑھی، دینی فکریں بڑھی، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنا اپنا کلام لکھا اور پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے حسان، اے حسان، منبر پر آؤ اور نعتیہ کلام پیش کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعتیہ کلام پیش فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے اور نعتیہ کلام پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نعتیہ کلام پیش فرماتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نعتیہ کلام لکھا ہے اور پڑھا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے جہاں نعتیہ کلام لکھا ہے وہاں ترنم کے ساتھ پڑھا بھی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ترنم سے بھی نعتیہ کلام پڑھتے ہیں۔ اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے اور نعتیہ کلام پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نعتیہ کلام سنتے تو کہیں آپ مسکراتے ہیں، کہیں آپ ان کی ہمت افزائی بھی کرتے ہیں۔ یہ نعتیہ کلام ایسا کلام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ہمت افزائی کے لیے انعامات سے بھی نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان شعراء حضرات کو جن کو اللہ نے نعتیہ کلام لکھنے کا موقع دیا ہے مبارکبادی دیتا ہوں، کیونکہ نعتیہ کلام کا لکھنا آسان نہیں ہے۔ نعتیہ کلام کا لکھنا گویا تلوار پہ چلنے کے مانند ہوتا ہے۔ نعتیہ کلام کے لیے جہاں پر قافیہ کی ضرورت ہے، ردیف کی ضرورت ہے، وہیں اچھے اچھے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعتیہ کلام کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے شاعر کے دل کے اندر سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنی ہوتی ہے، تب وہ نعتیہ کلام لکھتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے متعلق ہے کہ جب وہ نعتیہ کلام کو لکھتے تھے تو پہلے آپ وضو کرتے تھے، اور جب نعتیہ کلام لکھنا شروع کرتے تھے تو معلوم ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، عشق رسول میں ایسے ڈوب جاتے تھے، عشق رسول میں ایسے ڈوب جاتے تھے کہ نعتیہ کلام لکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، عشق رسول یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جہاں کلام اللہ نے صاف کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پس تم میری اتباع کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کی اتباع، نبی سے محبت، نبی سے عشق، نبی سے ایمانی بے چینی والی محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آج میں یہ کہوں کہ یہ نعتیہ مشاعرہ،
یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ میں تو ان شعراء حضرات کو پھر یہ کہوں گا جو نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر روز کم از کم 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نسبت دی ہے، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ والی نسبت ان کو دی ہے، کیونکہ نعتیہ کلام کا لکھنے والا اس کو بہت بڑی عقیدت چاہیے۔ اگر اس نے اپنے خالی ہنر کا استعمال کیا، اس نے خالی اپنے جذبات کا استعمال کیا اور توحید سے کہیں ہٹ گیا، رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ہٹ گیا، تو وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو درجہ ہے وہ اللہ کو دیتا ہے ایک شاعر، اور جو نبی کا درجہ ہے وہ نبی کو دیتا ہے ایک شاعر، وہ نبی کو دیتا ہے۔ اس لیے شعراء حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جو اشعار وہ پیش کرتے ہیں، جن اشعار کے ذریعے، جن نظم کے ذریعے وہ امت مسلمہ کے ایمانوں کو بیدار کرتے ہیں، امت مسلمہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ خود بھی اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی وہی محبت داخل کر لیں جو محبت امت مسلمہ کے دلوں میں داخل کر رہے ہیں۔ تو قسم خدائے پاک کی اس شاعر سے نکلے ہوئے اشعار میرے بھائیوں دوسروں کے لیے اور دوسروں کو جگانے کے لیے اور دوسروں کے ایمانی بیداری کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ جہاں تک شعر کی بات ہے تو شعر کے لفظی معنی جاننے کے آتے ہیں، شعر کے لفظی معنی جاننے کے آتے ہیں، اور اگر اور گہرائی میں چلے جائیے تو اس کے معنی ہوں گے باریک سے باریک چیز کی تحقیق میں جانے کا نام شعر ہے۔ تو شاعر جب بڑی تہ میں جاتا ہے، بڑی کھوج میں جاتا ہے، تب وہ اچھے اشعار انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد نعتیہ کلام کا سلسلہ تابعین تبع تابعین میں بھی چلا ہے، تابعین اور تبع تابعین میں بھی یہ سلسلہ چلا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بہت سارے نعتیہ کلام بھی پیش کیے ہیں، لکھے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا بہت سارا نعتیہ مجموعہ کلام پیش کیا ہے۔ باندہ کے رہنے والے وہ بزرگ اللہ کے محبوب حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے نعتیہ کلام لکھا بھی ہے، پیش بھی کیا ہے۔ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ نے نعتیہ کلام لکھا بھی ہے اور وہ اشعار پیش بھی فرمائے۔ ایسا ہی دارالعلوم دیوبند کی طرف بڑھیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اکابر کی طرف بڑھیے، سہارنپور کے اکابر کی طرف بڑھیے، مراد آباد شاہی کے اکابر کی طرف بڑھیے۔ ان میں بہت سارے علماء اعظام نے، مفتیان اعظام نے نعتیہ کلام لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ نعتیہ کلام ہے جس کو آج سننے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں۔ تو جب آپ نعتیہ کلام سننے آئے ہیں، آپ نعتیہ مشاعرے میں آئے ہیں، تو آپ کو وہی ادب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا،
آپ کو انہی صفات کے ساتھ نعتیہ مشاعرہ سننا ہوگا، تب انشاءاللہ یہ نعتیہ مشاعرہ معلوم ہے آپ کے گاؤں کی مسجدوں کو آباد کرنے والا بنے گا۔ پھر یہ نعتیہ مشاعرہ آپ کے اندر عشق رسول پیدا کرنے والا بنے گا۔ پھر یہ نعتیہ مشاعرہ آپ کی ایمانی چنگاری کو بیدار کرنے والا بنے گا۔ پھر یہ نعتیہ مشاعرہ آپ کے پورے گاؤں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنے گا۔ پھر یہ نعتیہ مشاعرہ ماں، باپ، بھائی، بہن، اہل و عیال، اعزاء اقربا کا حق ادا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک نثر ہے، ایک شعر ہے، نثر میں جو بات کہی جاتی ہے بہت لمبی بھی ہوتی ہے، اس میں بہت طول پن بھی ہوتا ہے، جس کو آپ تقریر کہیے، لیکن جب ایک شاعر آتا ہے، ایک شاعر آتا ہے، آنے کے بعد جب وہ دو شعر پڑھتا ہے پوری تقریر کا وہ نچوڑ بیان کر دیتا ہے، پوری تقریر کا وہ نچوڑ بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب بندوں، آپ اپنے وقار کو سمجھیے۔ میں آپ سے یہ نہ کہوں گا کہ آپ خاموش بیٹھیے، میں آپ سے یہ نہ کہوں گا آپ سلیقے سے بیٹھیے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے جانثار صحابہ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ سے نعتیہ کلام سنتے ہیں تو میرے نبی کہیں مسکراتے ہیں، کہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں اور شاعر کو داد بھی دیتے ہیں۔ آپ کو بھی وہی کام کرنا ہے، لیکن کیسے؟ تالیاں بجا کے نہیں بلکہ سبحان اللہ کہہ کے کرنا ہے، الحمدللہ کہہ کے کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب کوئی شاعر آئے، چاہے وہ چھوٹا شاعر ہو چاہے بڑا شاعر ہو، آپ اس کو داد دیجئے، اللہ دل میں ڈالے تو آپ اپنی جیب کو بھی خالی کر لیجئے، آپ اسے پیش کر دیجئے۔ میں یہ نہ کہوں گا کہ ایسا نہ کیجئے، آپ ضرور کیجئے، لیکن یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، نعتیہ مشاعرہ کی ثقافت اور نعتیہ مشاعرہ کا ادب احترام اگر برقرار رکھو گے تو انشاءاللہ یہاں 3-4 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب یہاں سے آپ نکلو گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، ایسی فکریں آپ کے دل میں آ جائیں گی، میرے دل میں آ جائیں گی۔ کیونکہ شاعر جب نعتیہ کلام پیش کرتا ہے تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال پیش کرتا، بھئی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حسن و جمال کے دو حصے کیے، آدھا حسن و جمال اللہ نے نبی نے فرمایا مجھے دے دیا اور آدھے میں آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور جو آدھے میں آدھا بچا وہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں شورا حضرات آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا نقشہ پیش کریں گے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کیسا لباس پہنتے تھے، آپ کیسے گفتگو فرماتے تھے، اپنوں سے کیسے گفتگو فرماتے تھے، غیروں سے کیسے گفتگو فرماتے تھے، یہ ساری کی ساری سیرت طیبہ انشاءاللہ شورا حضرات کے کلام میں ملے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے پھر ایک بات کہوں گا، ضرور کہوں گا، آج یہ سوچ کے کلام نہ سننا کہ مشاعرہ ہے، ہاں مشاعرہ ہے، لیکن اس میں شروع میں نعتیہ بھی لکھا ہوا ہے، نعتیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچ کے سنو، اے میرے پیارے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، ننھے منھے بچوں، میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آج یہ سوچ کے سنو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اپنا نعتیہ کلام سنتے ہیں تو آج ہم بھی سن رہے ہیں، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ ہو رہی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ ہو رہی ہے. ایسی فکروں کے ساتھ سنو, ایسی سوچ کے ساتھ سنو. لوگ کہیں یہ ویڈیو بنانے والے, ہمارا اور آپ کا فوٹو کھینچنے والے, اپنے اپنے کیمروں میں ہماری اور آپ کی تصویریں لے کے دکھانے والے, آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انہیں سمجھ رہے ہیں؟ آج جو آپ کا فوٹو اس میں کھنچ جائے گا, ویڈیو جو آپ کا بن جائے گا, آپ خالی دہلیہ گاؤں تک نہیں رہیں گے, آپ خالی رامپور تک نہیں رہیں گے, آپ خالی پیہانی تک نہیں رہیں گے, آپ انشاءاللہ پوری دنیا میں چمکتے رہیں گے. تو اب کیسے چمکاؤ گے؟ سوال تو یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ نعتیہ مشاعرہ میں آپ کیسے چمکیں گے اور کیسے اپنے آپ کو چمکائیں گے. بھئی یہ تو دیکھنا پڑے گا. یہ آپ اس وقت ہوں گے اور آپ کے سامنے شاعر صاحب ہوں گے, تب دیکھا جائے گا کہ آپ کا انداز کیا ہے, آپ کے جذبات کیا ہیں, آپ کیسی داد دیتے ہیں. داد سلیقے سے دینا, داد سلیقے سے دینا. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بار بار نہیں بنتے. آج اگر آپ صحیح داد دے رہے ہیں, ایک شاعر کا کلام سن کر آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, ایک شاعر کا کلام سن کر آپ اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایسے ہی دوسرے مشاعرے ہوں گے, تیسرے مشاعرے ہوں گے, وہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر ویسے ہی داد دیں گے. تو آپ اچھے کام کا ذریعہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اے دہلیہ والوں بتاؤ, بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو ایسی فکروں کے ساتھ ہمیں مشاعرہ سننا. دوسری بات یہ ہے جو مشاعرے سے تھوڑا ہٹ کر ہے, اے اللہ کے محبوب بندوں, دوسری بات یہ ہے, دیکھو ہم آپ نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بھئی؟ نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. اب نماز جہاں پڑھتے ہیں اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ارے بھائیو بولو, کیا نام ہے؟ مسجد. اب مسجد کے اندر جو انتظام ہوتے ہیں, وہ انتظام کرنے والی مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائیو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے نا. اب مسجد کی کمیٹی کا کوئی متولی بھی ہوتا ہے, مسجد کا سیکریٹری ہوتا ہے, متولی ہوتا ہے. اب یہ سارے انتظام متولی کے ذریعے, کمیٹی کے ذریعے مسجد میں ہوتے ہیں. اب مسجد میں پانی کی بھی ضرورت ہے, سردی آ گئی ہے تو گرم پانی کی ضرورت ہے. اسی طرح مسجد کے اندر دریاں پہلے بچھی تھیں, اب سردی آ گئی ہے تو فام کی ضرورت پڑ گئی. یہ ساری ضرورتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب میرے بھائیوں یہ بتاؤ, یہ ساری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ کیسے پوری ہوں گی؟ جب ہم آپ کیا کریں گے؟ ارے میرے بھائیوں بولو, مسجد کے انتظامیہ کی مدد کریں گے. مالی, کون سی مدد کریں گے؟ مالی مدد. مالی مدد. اور جو آپ اپنے مال کو مسجد کے حوالے کریں گے, وہ مال کس کا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے دے رکھا ہے وہ ایمان والے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو مال ہے کس کا ہے؟ میرے بھائیوں بولو, اب کوئی بولو. شاعر کو تو داد دینا, میری باتوں پہ تو بولو. ہمارے آپ کے پاس جو مال ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یہ جسم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کے نام پر جب آواز دی جائے تو ہم آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بڑھیں گے نا. اور جب اللہ تعالیٰ پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب اللہ یہ پکروائے, اس کے بعد جب مؤذن آگے بڑھتے بڑھتے یوں فرمائیں, کیا کہیں؟ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, نمازی میں کامیابی ہے. الصلاۃ خیر من النوم, سونے سے بہتر نماز. تو جب مؤذن کہے گا سونے سے بہتر نماز,
ہمارے کان میں یہ آواز آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ لحاف بہت اچھا ہے، یہ کمبل تو بہت اچھا ہے، ہاں یہ کہیں گے؟ جلدی بولو میرے بھائیوں، کیا کہیں گے؟ ایسے موقع پر کیا کہیں گے؟ ایسے موقع پر ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے اللہ، تیرے مؤذن نے یہ آواز لگائی ہے، اے رب کریم، ہم اس آواز پر لبیک کہتے ہیں، اپنے لحاف کو چھوڑیں گے، اپنی رضائی کو چھوڑیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ مسجد پہنچ جائیں گے۔ پہنچیں گے نا انشاءاللہ؟ اب میرے بھائیوں، مسجد کے جو امام ہیں، مسجد کے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، دیکھیے ہمارے ماشاءاللہ مہمان شورا تشریف لا چکے ہیں، ہمارے اسٹیج پر تھوڑا سا جگہ بنا لیں۔ اسٹیج کے داہنی طرف جو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا نکلنے کی جگہ دے دیں، اور اسٹیج پر جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا جگہ بنا لیں، ہمارے مہمانوں کو آگے بٹھائیں۔ بھائی دیکھیے، میں اپنی بات کو بہت کم لفظوں میں کہہ کے ہٹ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے آپ کے سامنے ناظم جلسہ، ایسے ناظم جلسہ ہیں، میں سمجھتا ہوں 2 شاعر ہوں اور آپ ہوں، انشاءاللہ شاندار مشاعرہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنے کلام سے آپ کو نوازا ہے، ہم لوگ کئی جگہ ماشاءاللہ ساتھ میں رہے۔ میرے بھائیوں، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ مسجد میں ہیں، مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ امام کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں، امام کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں، ائمہ حضرات پر رحم کیجئے، ائمہ حضرات پر کرم کا معاملہ فرمائیے، کیونکہ یہ ائمہ حضرات 5 وقت کی نماز میں یہ لگے رہتے ہیں۔ ذرا سوچو، ان کے بچوں کا خرچہ ہے، ان کے گھر کے اخراجات ہیں، ان کو ایسی تنخواہیں دیجئے کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں۔ جو حضرات یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں، متولی ہیں، ان سے یہ گزارش ہے، اس پر عمل کیجئے۔ اور آخری میں 2-3 باتیں کہہ کے ہٹنا چاہوں گا۔ 2-3 باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ غیور مسلمانوں، دیکھو ہمیں دنیا میں مومن بن کر رہنا ہے۔ کیا بن کر رہنا ہے؟ مومن بن کر رہنا ہے۔ اگر مومن بن کر رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تشریف فرما ہے۔ اب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے دنوں میں معلوم ہے کتنے دنوں کے برابر ہوگا؟ دنیا کے 10,000 دنوں کے برابر۔ ایک دوسری روایت میں ہے دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ تو صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، ہم اتنے زمانے کیسے کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا ہے، مسلمان بھائیوں سن لو، نوجوان بھائیوں سن لو، یہی ہے مشاعرے کی جان اور یہی ہے مشاعرے کا پیغام، کیونکہ یہ ہے نعتیہ مشاعرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، ایمان والے کے نزدیک قیامت کا وہ 50,000 جو دنوں کے برابر، دنیا کے دنوں کے برابر ایک دن ہے۔ معلوم ہے کتنا محسوس ہوگا؟ جیسے ایک فرض نماز پڑھتے ہیں، جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے اتنا ہی ٹائم محسوس ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ایمانی شان و شوکت کو برقرار رکھیے۔ شورا حضرات الحمدللہ ڈائس پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں بہت آگے نہ جاتے ہوئے شورا حضرات کو موجودگی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں
کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان آپ پر ہوا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا ہنر دیا ہے، ایسا نعتیہ کلام لکھنے کا ہنر دیا ہے کہ یہ ہنر آپ کے لیے انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ بعد مرنے کے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں ملنے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ نعتیہ کلام لکھنے والے، نعتیہ کلام پڑھنے والے صحابہ تھے۔ صحابہ ترنم میں بھی نعتیہ کلام پڑھتے تھے اور دوسرے لہجے میں بھی نعتیہ کلام پڑھتے تھے۔ بس میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے میں بھی 4 اشعار پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ علم و عمل کی شمع جلاتے رہیں گے ہم، بغض و حسد کی آگ کو بجھاتے رہیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ علم و عمل کی شمع جلاتے رہیں گے ہم، بغض و حسد کی آگ کو بجھاتے رہیں گے ہم۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس کی دشمنی، مذہب نہیں سکھاتا آپس کی دشمنی، احساس اس کا سب کو دلاتے رہیں گے ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔